السلام علیکم جی، آپ کا حکیم مبارک علی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم نجوم، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وقت اور قوت کے مظاہر۔ خدا کی حکمت کاملہ یہ ہے کہ وہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے بدلتا رہتا ہے، اور اس نے کواکب کو اور شمس و قمر، یہ بھی کوکب ہیں، کو وقت مقررہ تک چلنے کا حکم دیا ہے۔ کواکب انسانی نظام کے تحت الشعور میں اپنی قوتوں کو ڈالتے ہیں، اور ہماری زندگی مختلف قوتوں کا مجموعہ ہے، اور تمام کوکب مختلف قوتوں کی ترتیب کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورج اس قوت کا مظہر ہے جو اس کو کہکشاں سے ملتی ہے۔ انسان بھی قوت کا نظام رکھتا ہے۔ یہ نظام انسانی اعضاء اور دماغی قوتوں کا ہے، جس سے حرکت اور شعور کے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی کوکب اور قوتوں بالکل وقت اور فاصلہ کے تحت کام کر رہا ہے، یعنی ٹائم اینڈ سپیس کے مطابق۔ کوکب کے اثرات بالکل اسی طرح سے ہیں جس طرح انسانی نظام میں باڈی سیل کا نظام ہے۔ آدمی اور کوکب باہم وقت اور فاصلے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا احساس یوں ہے کہ انسان کا ذہن اور شعور اور شعوری قوتیں ارتقاء کے منازل طے کرتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے اور اس کی سوچ ہی اس کے فعل کی ذمہ دار ہے۔ عرب ممالک میں بلند و بالا عمارتیں سوچ کی ارتقاء کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ 1000 سال پہلے کا دبئی اور 2024 کا دبئی ایک ہی ہے؟ یقیناً نہیں۔ مادہ اس وقت تک بے فائدہ ہوتا ہے جب تک کہ یہ کوئی شکل اختیار نہ کر لے۔ مثال کے طور پر برج خلیفہ کا ملبہ جب پڑا ہوا تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کس شکل میں ظاہر ہوگا، نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک سوچ تھی جو نقشے اور ڈیزائن کی شکل میں موجود تھی، اور بعد میں انسانی دماغ نے اس کو برج خلیفہ کی شکل میں کھڑا کر دیا، اور آج لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پیسے ادا کرتے ہیں، اندر سے اور اوپر سے دیکھنے کے لیے۔ جی، تو بات ہو رہی تھی مادہ اس وقت تک بیکار ہوتا ہے جب تک کہ اس کی کوئی شکل نہ ہو اور اس میں خاص قوت نہ ہو، اور جس وقت مادہ شکل اور قوت اختیار کر جاتا ہے تو وقت اور فاصلہ کے ماتحت آ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ انسانی خلیوں میں ایک جادو سا حرکت میں آتا ہے۔ ہر خلیے کی حرکت الگ ہوتی ہے۔ دل، جگر اور انگلیاں، معدہ، رگ، ریشہ بذات خود جس قوت کے ماتحت ہیں، اس میں وقت اور فاصلہ نہیں، لیکن آدمی ان تمام خلیات کا مجموعہ ہے۔ وہ جو حرکت کرتا ہے وہ وقت اور فاصلہ کے ماتحت ہوتی ہے۔ یہی بات سمجھنے والی ہے۔ انسانی اعضاء کی طرح کروڑوں مائکروسکوپ سے نظر آنے والے اجسام خلیات پیٹ کے اندر موجود ہیں، جہاں وقت اور فاصلہ کام نہیں کرتا۔ آپ خلا میں چلے جائیں تو جناب آپ کے لیے دن اور رات ختم۔ جی، تو بات ہو رہی تھی اسپیس میں موجود اجسام کی، کہ ان میں یہ وقت اور فاصلہ کام نہیں کرتا، لیکن جب ان کا تعلق دوسروں سے یا ان کے اثرات دوسروں سے معلوم کرنا پڑتے ہیں تو پھر حساب کے اصولوں کو کام میں لانا پڑتا ہے، جسے وقت اور فاصلہ کہتے ہیں، اور یہ علم وقت اور فاصلہ کا قانون ہے۔ اور یہ علم وقت کا فاصلہ کا قانون ہے۔ خلائی سیلز یعنی کوکب اور انسانی سیلز کے باہم ربط کو جاننے کا نام علم نجوم ہے۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔